چھوٹا سا سوال ہے، مجھے رات میں اکثر نیند نہیں آتی ہے، کتنی گولیاں کھا لو کتنی گولیاں کھا لو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اب اس کا کوئی حل بتائیے، جزاک اللہ۔ نیند نہیں آتی، اس کے لیے دیسی علاج کسی طبیب سے مشورہ کر لینا۔ اس کا دیسی علاج ایک بہت پیارا ہے اور تجربے سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ دار چینی کا نام سنا ہوگا، گھروں میں جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے دار چینی۔ دار چینی کا بڑا ٹکڑا، اتنا سا نہیں، تھوڑا بڑا ٹکڑا، جب چائے پیے، چائے کی پتی کے ساتھ اس کو بھی پکا لے اور اب چھان کر پیے، اللہ نے چاہ تو آپ کو نیند آ جائے گی۔ بے شک چائے ویسے نیند اڑاتی ہے بابا، مگر یہ دار چینی اس کی تاثیر میں کیا نسخہ دیا بابا؟ اضافہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور کسی نے پتہ نہیں، میں نے بتایا تو ہے چندے کو، کسی نے تجربہ کیا ہو پتہ نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ میرا اپنا تجربہ اس میں۔ مگر جو بھی علاج ہو نا وہ طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ مجھے بھی کسی حکیم کے ذریعے ہی یہ نسخہ پہنچا تھا۔ یہاں طبیب کا مشورہ دینے کی آپ کو کیا مطلب ایسا محسوس ہوا، کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ایک نارمل سا تھا کہ دار چینی کا چائے بنا لو نیند آ جائے گی، لیکن اس میں بھی ڈاکٹر سے مشورہ کیوں، ڈاکٹر سے مشورہ کیوں؟ یہ ان ڈاکٹروں کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو، یہ بتائیں گے حکیم۔ اچھا یہ دیسی علاج ہے نا۔ اچھا تو اس میں مسئلہ یہ کہ غیر طبیب کا، یعنی جو ڈاکٹر نہیں ہے طبیب نہیں ہے، اس کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے۔ تو اب ایک ہی چیز مجھے فائدہ کی ہے تو یہ سب کو فائدہ کرے ضروری نہیں نا، ہر ایک کی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ایک ہی دوا سے بندہ مطلب مرتے مرتے کھڑا ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لو، اور ایک ہی دوا سے اچھا خاصا مستنڈا بستر پہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات دواؤں سے ایسے اٹیک ہوتے ہیں کہ وہ جیسے اینٹی بائیوٹک قتل عام کرتی ہے، جو بیماری کے جراثیم میں مارتی ہے اور جو جن کی ضرورت ہے بدن میں اس کو بھی مار ڈالتی ہے، تو یہ قتل عام کرتی ہے۔ تو اس میں بعضوں کا سائیڈ ایفیکٹ یعنی کہ ڈاکٹروں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھے، آنکھیں چلی جاتی ہیں، کبھی بعض اوقات گردے فیل ہو جائے، کبھی معدہ تباہ ہو جاتا ہے، منہ میں چھالے آ جانا، یا اس طرح کے اس کے ہر ایک کو نہیں ہوگا، یہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کی طبیعتیں جو نا یہ مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی دوا ایک کے لیے امرت ہے اور دوسرے کے لیے زہر، یعنی ایک کے حق میں آب حیات ہے سمجھو، دوسرے کے حق میں جام ممات، موت کا جام ہے، سلا دے اس کو۔ تو اب ڈاکٹر کے ذریعے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس کی دوا سے کسی کو نقصان ہو بھی گیا نا تو قانون اس کو نہیں پکڑے گا، وہ قانون سے فائٹ کر سکے گا کہ میرے پاس سند ہے، اور جس کے پاس سند نہیں ہے اس کے علاج سے نقصان ہو گیا تو شرعاً بھی اس کی گرفت ہے اور قانوناً بھی گرفت ہے۔ تو جتنے بھی نیم حکیم ہوتے ہیں نا، وہ مشہور نیم حکیم خطرہ جان، تو ان کو نہ شرعاً اجازت ہے نہ قانوناً اجازت ہے۔ اسی طرح کئی ڈاکٹر جو کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کلینک بھی کھول دیتے ہیں اور علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈاکٹر واقعی نہیں ہے تو یہ گناہ گار ہے، شرعاً ان کا یہ پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور قانونی بھی جرم ہے، قانون بھی پکڑے گا تو رشوت سے چھوٹیں گے یا سزا ملے گی یا جو بھی ہوگا، اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کیا انہوں نے۔ یہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرح کے جو ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں ان کو عطائی ڈاکٹر بولتے ہیں، یہ ذاتی اور عطائی، آئیے کچھ عطائی ہے ہمارے یہاں شرعی اصطلاحیں ہیں۔ نہیں، اب میں پوچھا تھا، میں کہا یہ عین سے الف سے تا ہے توا ہے کیا، تو یہ بھی کوئی وضاحت نہیں کر پا رہا، وہ عطائی عطائی مشہور ہے ہمارے اس میں، عطائی عین سے ہے شاید، مگر یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ذاتی عطائی کا مقصد کیا ہے۔ اپنی اس میں ہے، عطائی تو بہت اچھا لفظ ہے، عطا کردہ،
تو یہ عطا احترام سے کیا جاتا ہے نا، شفقت سے کیا جاتا ہے. اور حقارت سے ٹکایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹکا دیا، کتے کے منہ میں ہڈی ڈال دی، عطا کیا. تو اس کو گجراتی میں اونٹ وعید بولتے ہیں، اونٹ وعید. اور اردو میں نیم حکیم، یہ حکیموں کے لیے بولتے ہیں. ڈاکٹروں کے لیے بھی چل جائے. اب نیم ڈاکٹر، نیم اصل فارسی کا لفظ ہے نا. بہرحال تو اس کو مطلب شرعن اور قانوناً دونوں طرح سے جرم ہے. تو میں احتیاط کرتا ہوں، کبھی اس طرح علاج بتاتا ہوں تو یہ ساتھ میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ پوچھ لیں. اب وہ پوچھے نہ پوچھے اس کے نصیب، میرا یہ کہہ دینا مناسب ہے. اور جو اس طرح کے غلط ڈاکٹر، غلط حکیم جو قانونی طور پر بھی نہیں ہے درست، اور صحیح معنوں میں انہوں نے مطلب ہے کہ جیسا حق ہے سیکھنے کا، کسی ماہر حکیم کے ماتحت رہ کر یا ماہر ڈاکٹر کے ماتحت رہ کر انہوں نے سیکھا نہیں ہے اور اس کی اجازت سے نہیں کر رہے، تو ان کو بھی یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اور کوئی کام کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد